بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے میں ہوں آپ کا میزبان احسن حمید راجہ۔ ناظرین، آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جو جوائن کر رہے ہیں سید عمر گردیزی، سینئر صحافی ہیں اور باخبر یہ صحافی ہیں۔ اس حوالے سے جو ملکی کنڈیشن ہے اور ملکی جو صورتحال ہے اس حوالے سے آج جانیں گے۔ عامر بلوچ صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی اسلام آباد سے، یہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں اور جماعت اسلامی کی پالیسیز کے حوالے سے کیا وہ ملکی جو کنڈیشنز ہیں ان سے مطمئن ہیں یا نہیں، اور جو IMF کے قرض ہے اسپیشلی طور پر سب سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سید عمر گردیزی صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا، IMF سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں اور جلد خوشخبری ملے گی، وزیر خزانہ اس حوالے سے کہتے ہیں۔ میں پوچھوں گا کہ آخر کب تک اس کشکول کے لیے ہم تڑپتے رہیں گے، اور آخر کب تک ہم فارن فنڈنگ سے، بیرون ملک سے قرضوں کے لیے ہی ہم دیکھتے رہیں گے کہ قرض آئیں گے تو ملک چلے گا؟ آخر ہماری اپنی پالیسیز کب بنیں گی کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ معیشت تشکیل دے سکیں؟ بہت شکریہ احسن حمید راجہ صاحب، آپ نے اپنے پروگرام پہ بلایا۔ سوال آپ کا بڑا اہم ہے، لیکن یہ سوال بڑا ہی فکر انگیز سوال، آپ اگر اس کو کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ آپ نے کہا IMF سے مذاکرات، اور یقیناً $2 ارب کی جو IMF سے مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے وہ حتمی مراحل میں ہے، جس میں سے $1 ارب تو آپ کے کلائمیٹ کے معاملات میں جائے گا، دوسرا کچھ ڈیفینیٹلی ان کے عیاشی میں جائے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف ہم پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں، IMF سے، ورلڈ بینک سے جا کے قرضوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپنی کیبنٹ کو دیکھ لیں کہ کس قدر ہوشربہ اضافہ کے چلے کابینہ بڑھا دی، ٹھیک ہے، آپ نے ان کی مراد بھی دگنی تکنی کر دی ہے، 110% 20% اضافہ کر دیا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا یہ ڈیزرو کر سکتے ہیں؟ ایک طرف آپ کابینہ بڑھا رہے ہو، دوسری طرف آپ ان کی تنخواہیں اتنی بڑھا رہے ہو، ان کے عیاشیوں کا سامان بڑھا رہے ہو، تو یہ جو بیرونی قرضے آپ لے رہے ہو، تو یہ قرضے میرے خیال میں آپ ان لوگوں کی عیاشی کے لیے لے رہے ہو۔ ملک کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ملک کی معیشت گئی بھاڑ میں، ان کو صرف چاہیے اپنے جو ان کے چہیتے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، یا جو ان کے اتحادی ہیں، جو ان کے تعریفیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو نوازیں گے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے 50 کروڑ کا پروجیکٹ کے لیے 50 کروڑ کی اشتہارات دے رہی ہیں۔ اب یہ کون سی ترقی ہے کہ آپ 50 کروڑ کی چیزوں کو دکھانے کے لیے میڈیا کو 50 کروڑ دے دو کہ بھائی ٹھیک ہے، میڈیا کا حق بنتا ہے اشتہارات دیں، آپ کسی اور بات میں دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ وہ آمدنی اٹھنی ہو اور خرچہ آپ اس میں روپیہ کر دیں۔ تو اس طرح سے ملک نہیں چلتے۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، اس میں کوئی وہ امپلیمنٹ نہیں ہے۔ بجلی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، گیس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں۔ میرے صاحب عامر بلوچ صاحب ہمارے پینل میں موجود ہے یہاں پہ، میں ان سے بھی ایک سوال کروں گا کہ جماعت اسلامی نے بھی ایک دھرنا دیا نا مہنگائی کے خاتمے کے لیے، بجلی کے بلات کمی کے لیے، لیکن اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور وہ بھی اپنی پارٹی کا بھی بتایا کہ کیا کیوں آج تک یہ سب عوام کے ساتھ کھیلا کیوں جائے۔ صاحب، جس حوالے سے آپ نے بات کی کہ اس حکومت نے یہ قرض لیے ہیں، اس سے پہلے جو حکومتیں آئیں کیا انہوں نے قرض نہیں لیا IMF سے؟ دیکھیں، ہمارا ملک آج تک چلا ہی قرضوں پہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے خود مختاری مار دی ہے، ٹھیک، ہم نے اپنی غیرت مار دی ہے۔ ہم دوسروں کے سامنے، بھائی آپ ان ممالک سے کیوں نہیں سیکھتے ہو جو کہ بنگلہ دیش کو دیکھیں آپ، بنگلہ دیش 71 میں ہم سے الگ ہوا، آج اس کی کرنسی ہم سے اپ ہے۔ افغانستان 30 سال 20 سال جنگ میں رہا، وہ آج ہم سے کرنسی کے لحاظ سے آگے جا رہا ہے۔ ہندوستان ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، بلکہ ہم 14 تاریخ کو آزاد ہوئے تھے، 15 کو آزاد ہوا تھا، آج وہ دیکھ لیں کہاں پہ جا رہا ہے۔ آپ کے جب تک اندر کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا، آپ کے جب تک بدعنوانی کا خاتمہ نہیں ہوتا، کرپٹ لٹیرے اور خاص طور پہ جو بیوروکریسی آپ نے کرپٹ رکھی ہوئی ہے، جب تک اس نظام کی تبدیلی نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی حکومت ہوتا ہے، عمران خان ہو، چاہے نواز شریف صاحب ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، ایون کہ کوئی ڈکٹیٹر کی حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس ملک میں کبھی بھی اس طرح سے نظام بہتر نہیں ہوگا، اس میں اصلاح نہیں آئیں گی۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ عامر بلوچ صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا IMF کے قرض کے حوالے سے ہی کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے نظام ٹھیک چلے گا؟ ایسے ہی ہم قرض لیتے رہیں گے؟ ملک کیا اس معاشی دلدل سے نکل آئے گا، یا اس کے لیے ہمیں کوئی مزید اور پالیسیز ترتیب دینی ہوں گی؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں ایک عرض کروں کہ سراج الحق صاحب جب وزیر خزانہ تھے صوبائی، تو انہوں نے IMF کے قرضے کے حوالے سے نا بڑی واضح ایک قصہ سنایا تھا، اور وہ قصہ یہ تھا جی کہ IMF کی ذمہ دار نے یہ کہا کہ ہم جو قرض دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کا نظام بہتر ہو جائے، ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ جس طرح ایک گدھا گاڑی والا گدھے کو چارہ ڈالتا ہے اور ساتھ ساتھ کام لے رہا ہوتا ہے، تو اس کا کردار یہی ہوتا ہے
تو یہ جو IMF کا قرض ہے، اس کا کردار صرف اتنا ہے کہ گدھے کو ساتھ ساتھ چارہ کھلاتے جائیں اور گدھا اس ریڑھی کو کھینچتا چلا جائے. گدھے سے گھوڑا کبھی نہیں بن سکتا اور ریڑھی سے گاڑی کبھی نہیں بن سکتی. تو صورتحال یہی ہے کہ ہماری معیشت کا اگر آپ ڈھانچہ دیکھیں تو یہ صرف اور صرف IMF پہ چل رہی ہے. اور اس میں حالانکہ پاکستان کے اندر اللہ نے قدرتی وسائل سے بھی نوازا ہے پاکستان کو. پاکستان کے اندر زراعت کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، 70% جو ہے وہ زراعت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ کوئی انڈسٹری کے اوپر ان کا فوکس ہے، نہ کوئی زراعت کے اوپر ان کا فوکس ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فوج ظفر موج جو وزیروں کی تیار کی جاتی ہے، یہ وزیر کو ٹیکنیکل لوگ نہیں ہوتے، یہ ان کی ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے نہیں بنائے جاتے، بلکہ بلیک میلنگ ہوتی ہے مختلف جوڑ توڑ کی وجہ سے. اب MQM کو جو وزارتیں دی گئی ہیں، یہ وزارتیں اس بنیاد پر نہیں دی گئیں کہ ان کی کوئی اسپیشلٹیز ہیں ان میں، یا ان میں کوئی ٹیکنیکل یا یہ ایکسپرٹ ہیں بہت زیادہ ان وزارتوں کے اندر، بلکہ ان کی بلیک میلنگ کو روکنے کے لیے اور ان کی سیٹوں کی وہ جو حصہ ہے اس میں حکومت میں، اس کا جو معاوضہ دیا گیا ہے وہ وزارتوں کی صورت میں دیا گیا ہے. یہاں جب وزیر کس بنیاد پر بنائے جاتے ہوں کہ بھائی صاحب یہ اس ڈویژن سے تعلق رکھتا ہے، اس نے 2 سیٹیں نکالی تھیں، یہ عین ٹائم پہ پارٹی میں شمولیت اس نے اختیار کی تھی، لہذا اس کو وزیر بنا دیا جائے، اور ہماری جو ہرارکی ہے اور جو سسٹم ہے ملک کا وہ اس طرح سے چلتا ہو، تو وہاں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی وزیر اپنی وزارت کے اندر کیا پرفارمنس دے گا؟ کون سی پرفارمنس دے گا کہ جب ایک وزیر صرف یا تو بلیک میلنگ کے نتیجے میں بنایا گیا، یا پھر پارٹی میں شمولیت کی بنیاد پر بنایا گیا، یا پھر اس بنیاد پر بنایا گیا کہ اس نے اپنے ڈویژن سے 2-4 سیٹیں نکالی ہیں. تو اگر یہ اسٹرکچر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو اس وقت وزیر خزانہ ہے وہ وزیر خزانہ امپورٹڈ ہے، اور پاکستان کے اندر یہ رواج چل پڑا ہے کہ وہاں سے وزیر خزانہ جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے باہر سے، اور اس کو لا کے پاکستان کے سسٹم پر بٹھا دیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو ہالینڈ کا بندہ ہے اس کو کیا علم ہے کہ پاکستان کی معیشت کی کیا کہاں سے معیشت کی گروتھ ہو سکتی ہے، کہاں جو ہے. اس نے تو اسلام آباد میں 3 پیس لگا کے ٹائی لگا کے بیٹھ جانا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ گھوٹکی کشمور کے اندر میں نے معیشت کو کس طرح مستحکم کرنا ہے. پنجاب کے دیہی علاقوں سے معیشت کو کون کون سے فیکٹرز ہیں جو معیشت کی گروتھ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، زراعت کا کتنا ایک رول ہو سکتا ہے. تو وہ ٹیکسیشن کے اندر تو ایک وہ اسکرپٹ لے کے آ سکتا ہے باہر سے، لیکن سسٹم جو ہے، سسٹم کی خلا کہاں پہ ہے، سسٹم میں ٹیکس کلیکشن کس طرح ہوگی، زراعت کا شعبہ کس طرح اٹھایا جائے گا. صحت کے شعبے میں اس نے 18% دوائیوں کے اوپر ٹیکس عائد کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان پر ٹیکس عائد کیا ہوا ہے، اور اپنی ساری اشرافیہ کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اور ان کی دوائیاں تک، ان کا کھانا پینا سب کچھ فری ہے. اس طرح تو معیشت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتی. رضی صاحب، جس طرح عامر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اپوزیشن میں ہیں عامر بلوچ صاحب، ان کی جماعت بھی ایز سچ وہ والی اپوزیشن، کیونکہ انہوں نے دھرنا تو دیا تھا، ایز سچ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسری جو جماعتیں ہیں وہ بھی اپنا ایک رول جو عام آدمی کے لیے دینا چاہیے وہ بھی نہیں دے رہی. 7 وزراء نے اپنی تنخواہوں میں بڑا اضافہ کر لیا ہے. کیا یہ ایک عام آدمی کے لیے مشکل سچویشن نہیں ہے؟ جو مشکلات ہیں عام آدمی پر وہ تو دن دہاڑے بڑھ رہی ہیں، مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں کس نہج تک پہنچ چکی ہے، تو کیا یہ تنخواہیں بڑھنی چاہیے تھی؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس وقت یہ ایک حیرت انگیز اضافہ ہے. اس سے پہلے بھی اضافے ہوتے رہے ہیں، آپ کی مراد میں بھی، آپ کی تنخواہوں میں بھی، لیکن اس قدر اضافہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو کہ خود متنازع ہے، خود بیساکھیوں کا سہارا بھی نہیں کر سکتے، بلکہ بھیک میں ملی ہوئی نشستوں پہ وہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب خود اپنی نشست آ چکے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی آپ کے بیٹھے ہوئے آپ کو چہرے نظر آتے ہیں، ان میں سے 90% لوگ تو جیت کے ہی نہیں آئے ہوئے. آپ کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ اپنی نشست آ چکی ہے، فارم 47 پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، جس کے ثبوت موجود ہے فارم 47 کے تناظر میں. بہرحال وہ تو ایک الگ حقیقت ہے کہ ان کو کیوں لایا گیا. نہیں، اپوزیشن تو دیکھیں، لیکن اپوزیشن جو ہے نا، اپوزیشن کا میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن یہاں پہ تالیاں مارنے والی اپوزیشن ہے. اصل جو اپوزیشن ہے وہ ڈیلا جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، یا پھر جماعت اسلامی کی شکل میں وہ خاموش ہے، یا پھر مولانا فضل الرحمان کی شکل میں صرف بیانات کی حد تک ہے. جو اس وقت پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے وہ صرف تماشا ہے، دکھلاوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کون سی اپوزیشن ہے کہ جو 2 سال سے اپنے ایک لیڈر کو باہر تک نہیں کر سکی؟ پوری فوج ان کی وکلا کی ہے، پوری جتنے بھی ان کے لیڈر ہیں سارے وکیل ہیں، سارے وکیل ہو کے اپنے لیڈر کو باہر لا نہیں سکے. یہ باقی تو کیا کریں گے. بہرحال اس وقت تمام جوائنٹ اپوزیشن الائنس کی ضرورت ہے اس ملک میں
کہ سارے سب ملے اور مل کے حکومت کو پریشرائز کریں کہ بھائی یہ جو اخراجات آپ کر رہے ہو غیر ضروری جو آپ نے دھرندہ میں جو شروع کیا ہوا ہے لازمی آئٹم آپ منگوا رہے ہو جس کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی تفصیلات ادھر ہیں جن کی اس طرح کی نہیں ہے جو آپ کی. اچھا اب یہاں پہ میں آپ بتاؤں میں کتنے ٹن ابھی دبئی سے انہوں نے گنا چینی منگوایا اور دبئی سے منگوا رہے ہیں بھائی جو دبئی ایک ڈیری تک نہیں پڑا کرتا. آپ نے اس سے مطلب اتنا جو پاکستان کی اتنی پیداوار ہے گنے کی یہ اس کو چاہیے کہ وہ دے لوگوں کو، اس سے کمائی کرے، الٹا یہ ان سے بھیک مانگ کے ان تک خرید کے لا رہے. بھائی آپ کو شرم آنی چاہیے. شوگر مافیا آپ نے اپنے صفوں میں گھسایا ہے، آپ کے آدھے زیادہ ایم ایل اے ایم پی اے شوگر مافیا ہیں، کوئی آئی پی پی لگا کے بیٹھے ہوئے. تو یہ وہ تمام ناصور ہیں اس ملک کے جو کہ ہمارے ہی ووٹوں سے ہماری جڑیں ہمارے ملک کی جڑوں کو کاٹتے ہیں، اور اس کے سہولتکار اصل میں ہم عوام ہیں نہ کہ سیاستدان ہے. ان کو تو چاہیے وہ تو آتے ہی لوٹنے کے لیے. جس کو یہ نشہ لگ گیا، جس کو یہ اقتدار کا نشہ چڑھ گیا، جس کو بھوک لگ گئی تو اس نے تو کھانا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ہے کیا وہ اتنی ہی بیوقوف ہے کہ ہر 5 سال کے بعد وہ پھر بیوقوف بن جاتی ہے، 5 سال وہ دھکے کھا رہی ہوتی ہے، کوئی اس کو سہولت نہیں ملتی. مہنگائی پہ آج تک مجھے بتایا کب مہنگائی پہ کمی ہوئی ہے؟ کوئی ایک چیز 5 روپے خرچہ کریں گے آپ 20 روپے بڑھا دیں گے. ٹھیک، تو یہ عوام کو نیوز دے رہے ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. عامر بلوچ صاحب اسی حوالے سے جو تنخواہیں بڑھائی گئی، جماعت اسلامی کی کیا پالیسی ہوگی اگر کوئی اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنتا ہے؟ جماعت اسلامی اس میں شرکت کرے گی یا اس حوالے سے کوئی پروٹیسٹ ہوگا؟ جی سب سے پہلے تو میں دھرنے کی پوائنٹ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ دھرنے پہ بات ہوئی. جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا تھا اس میں ایک غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کوئی اس لیے دھرنا نہیں دیا تھا کہ شعبدہ بازی قسم کا ایک اعلان کر دیا جائے اور موقع پہ ہمیں کہہ دیا جائے کہ 2-4 پہ یونٹ ہم نے کمی کر دی ہے تو لہذا اب آپ گھر اٹھ جائیں. وہ دھرنا اس شعبدہ باز اعلان کے لیے نہیں تھا، بلکہ جماعت اسلامی ایک اسٹرکچرل ریفارم چاہتی تھی. اور اسٹرکچرل ریفارمز میں ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہے جو وبال جان بن چکے ہیں اس عوام کے لیے، اور ہر مہینے بل کے اندر وہ اضافی ٹیکس کے طور پر عائد ہو کے آ جاتے ہیں، تو ہم وہ اسٹرکچرل ریفارمز چاہتے تھے. ہمارا دھرنا اس کے لیے تھا، ہمارا فوری طور پر بلوں کی کمی کے لیے ہرگز دھرنا نہیں تھا. ہم یہ چاہتے تھے کہ سسٹم جو کہ بیساکھیوں کے سہارے ہے، جو کہ کرپشن کے سہارے ہے، جو کہ بددیانتی کے سہارے ہے، نائلی اور نالائکی کے سہارے ہے، اس سسٹم کے اندر اصلاحات کی جائیں اور اس اصلاحات کے نتیجے میں مستقل طور پر عوام کو فائدہ ہونا چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو کہتے تھے کہ ہم آئی پی پیز کے ایگریمنٹس کو ریویو نہیں کر سکتے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عالمی ایگریمنٹس ہیں، ہم تو اس ٹاپک کو چھیڑ ہی نہیں سکتے. تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کے کچھ عرصے کے اندر آپ نے کئی آئی پی پیز کے ایگریمنٹس بھی ریویو کیے، کچھ کا خاتمہ کیا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو خاتمہ ہوا، جو ریویو ہوئے، اس کا جو ہے بلوں کی صورت میں فائدہ بھی نظر آنا چاہیے. وہ اگر آئی پی پیز کے ایگریمنٹ ختم کیے گئے ہیں تو اس میں کنسیشن کی صورت میں، بل کی صورت میں جو ہے وہ عوام کے اوپر وہ بوجھ کم ہونا چاہیے. ہم اب اس طرف بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز جماعت اسلامی نے عید کے بعد پھر سے اس تحریک کو زندہ کرنے کی ارادہ کیا ہے، اور ہم عید کے بعد انشاءاللہ لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے، صوبوں کے اندر احتجاج کا آپشن بھی موجود ہے. تو ہم انشاءاللہ چونکہ گرمیاں آ رہی ہیں تو بلوں میں اضافہ تو گرمیوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بل اگر 5,000 ہو تو وہ 45 اور 50,000 پہ بھی پہنچ جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کمی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں گے. باقی جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کی بات ہے کہ اپوزیشن کے الائنس کے حوالے سے، تو اپوزیشن کی پوزیشن کو بھی واضح کرنا ضروری ہے نا. ایک تو یہ تھا کہ ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ جو جوڑ توڑ اور مسلط کرنے کا جو روش ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہو یا ہماری کسی بھی طاقت کی ہو، کہ یہ جو عوامی نمائندے، جو حقیقی عوامی نمائندے ہوتے ہیں، ان کی بجائے کسی اور فارم 47 کی بنیاد پر لوگوں کو مسلط کیا جانا، یہ روش ختم ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اب جو موجودہ جو بھی جیسی تیسی حکومت ہے اور اس کے ساتھ اپوزیشن ہے، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایجنڈا کیا ہے. ہمارا ایجنڈا تو عوام ہے. ہمارا ایجنڈا تو یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملے. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کے اندر ریفارمز ہوں. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ معیشت ترقی کرے. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ کچن کے اوپر بوجھ کم ہو. ایک عام آدمی جس کا روزگار جو ہے وہ 30,000 پر ہے، تو اس کی جیب پر بوجھ کم ہو، وہ ایک آسانی سے خوبصورت زندگی گزارے، اس کو یہ پریشانی لاحق نہ ہو کہ اس کے 2 وقت کی روٹی کہاں سے پوری ہوگی. ہمارا ایجنڈا یہ ہے. اس ایجنڈے کے اوپر اگر کوئی اپوزیشن الائنس بنتا ہے تو سو بسم اللہ. اب الائنس اس بنیاد پر بنے کہ جج میرا ہو، چیف جسٹس میرا ہو، میری مرضی کا ہو، آرمی چیف میری مرضی کا ہو. اگر یہ شرائط ہیں اپوزیشن الائنس کی تو پھر تو نہیں ہو سکتا.
اگر اپوزیشن الائنس جمہوری رویہ بھی اپناتی ہے کہ نہیں بھائی جج نیوٹرل ہوگا، چیف جسٹس نیوٹرل ہوگا، الیکشن کے اندر ریفارمز ہوں گی، ایسا نہیں کہ تیرا جج مرد آباد میرا جج زندہ آباد، تو یہ چیز نہیں ہوگی. اگر نیوٹرل جج کی بات ہوگی، جمہوریت کی بات ہوگی، توبہ کی جائے گی کہ پچھلے گناہوں پر ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں جو فیض حمید صاحب نے لایا ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، وہ گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے، ہم پاکستانی قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم ایسے کسی بیساکھیوں کے سہارے پر نہیں چلیں گے. تو اس طرح کی اپوزیشن کے کردار کے اندر ہم بھی اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہیں گے، لیکن کردار یہ ہو کہ وہ جج ان سے واپس لے کے یہ جج ہمیں دے دیا جائے، یہ آرمی چیف صاحب ان کی حمایت کی بجائے ہماری حمایت میں اتر آئیں، یہ ادارے ان کی حمایت کی بجائے ہماری حمایت میں اتر آئیں، حکومت ان سے لے کر ہمیں دے دی جائے. ایسے نہیں، ایک جینون جمہوری تحریک ہو، عوامی مسائل کی تحریک ہو، تو اس طرح کا کوئی بھی الائنس ہو تو جماعت اسلامی اس کو خوش آمدید کرے گی. لیکن کوئی ایسا الائنس جو کہ اپنے مفادات کے لیے ہو اور اس کے مرد آباد اور اپنے زندہ آباد کے لیے ہو، تو ہم کسی ایسے الائنس کو قطعی طور پر خوش آمدید نہیں کریں گے، نہ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں. عمر گردیزی صاحب، جس طرح اپوزیشن بٹی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد جس طرح جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے، تو ایسے اگر ایک ایک جماعت لانگ مارچ کرتی رہے تو کیا ملکی جو سچویشن ہے، جو عام آدمی کو ریلیف کے لیے بات کی جانی چاہیے، کیا وہ صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی ہے، یا وہی بٹا سسٹم ہی رہے گا، عام آدمی ایسے ہی مشکل میں چلا جاتا رہے گا؟ اور خاص کر کے آنے والے اگلے الیکشنز کے لیے نہ صرف پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، جے جو آئی کی اگر بات کی جائے، تو یہ تمام تر مشکل سچویشن میں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل بھنور میں پھنس جائیں گی، ایک عام آدمی کے پاس وہ جانے کے قابل نہیں رہیں گی. دیکھیں، وہ تو اس وقت بھی کسی کے پاس جانے کے قابل نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ عید کے بعد کچھ جماعتیں احتجاج کرنا چاہ رہی ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی، ٹھیک، پی ٹی آئی کو تو خیر مجبور کیا نہیں گیا ہوا، وہ مجبور ہوئی بھی ہے جان بوجھ کے. مطلب جو جماعت بغیر الیکشن کمپین کے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا ووٹ لے لیتی ہے، اس کے بعد کیا اتنا پاور نہیں ہے، اتنا دباؤ نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ عوام کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ ایک اسٹرانگ پروٹیسٹ کنٹیسٹ کرے یا اسٹرانگ لانگ مارچ یہاں پہ لا سکے. 2-3 کیے انہوں نے، تماشا ہی ہوا. ان کی لیڈرشپ اندر سے بکی ہوتی تھی اور بائے بائے وہ اپنے کارکنان کو دھوکہ دے رہے تھے. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت، جمعیت علماء اسلام ہو، اکیلے جو بھی کوئی دھرنا دے گا یا لانگ مارچ کرے گا، تو یقین مانو کہ یہ جیسے کہ عامر بھائی نے کہا کہ آئی پی پی کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ ان کو ریویو ہونا شروع ہو گیا. تو عامر بھائی یہ صرف قانونی کارروائیاں ہیں، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. پردے حقائق بڑے خطرناک، بڑے خوفناک اور بڑے شرمناک ہے. مجھے اس پہ ہی آئندہ آنے والے وقت میں جماعت اسلامی کو میں احتجاج کرتا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت نے ہمارے ساتھ فرار کیا ہے اور یہ صرف لفظوں میں گھوڑا بل رہا ہے، یہ اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگوں کو ویسے ہی مارا جا رہا ہے. یہ آپ کو اس چیز کا بھی ادراک ہونے والا ہے آنے والے وقت میں، وہ بھی بہت جلد. دوسری طرف جہاں پہ عمران خان نے دھرنا دے دیا تھا، طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا، مولانا حسن عمران صاحب نے بھی ایک اگلے نے دھرنا دیا تھا، اس کا کوئی فائدہ ہوا تھا؟ جب یہ گرینڈ اپوزیشن مل کے تو کوئی موومنٹ چلاتی ہے، اثر جا کے اس کا ہوتا ہے. نہ کہ آپ الگ الگ جگہ جائیں گے، منزل آپ کی ایک ہے. تو کوئی موٹر وے سے جائے گا، کوئی جی ٹی روڈ سے جائے گا یا کوئی بائی ایئر جائے گا. پہنچنا اگر آپ میں کراچی میں ہی ہے یا لاہور پہنچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ساتھ جائے گا، اس کا آپ کو اثر بھی نظر آئے گا. وکلا تحریک شروع ہوئی، وہ کیسے کامیاب ہوئی؟ کیونکہ اس میں سب لوگ مل کے لوگ نکلے تھے. اکیلا بندہ اس ملک میں، کیونکہ اس کا سسٹم ایسا ہے، ایسا کھوکھلا نظام ہے، ایسا غلامانہ نظام آپ کا بنا دیا گیا ہوا ہے کہ آپ اپنی ذہنی غلامی سے باہر نہیں نکل پاتے ہو. ٹھیک ہے، آپ میں سے نکلیں گے، آپ کو یہ بتایا جائے گا، وہی خوف دلایا جائے گا، یار آپ ڈرے میں چلے جاؤ گے تو آپ کے پیچھے بچوں کا کیا ہوگا، ابو کا کیا ہوگا. ایران کا انقلاب کیسے آیا تھا، چین کا انقلاب کیسے آیا تھا، ترکی کا، مصر کا، یہ تمام ایران فرانس کا انقلاب یہ کیسے آئے تھے. ہمیں اگر اس طرف بڑھنا ہے یا تبدیلی کی طرف بڑھنا ہے، آپ انقلاب کو چھوڑ دینا، آپ صرف معمولی اصلاح کروا دیں، الیکشن اصلاح کروا دیں، ریفارم کروا دیں الیکشن میں، یہ بیوروکریسی میں ریفارم کروا دیں، ان میں سے کرپشن ہٹا دیں، بدعنوان لوگوں کو ہٹا دیں، جو محکموں کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں پولیس کو آپ ٹھیک کر دیں، کچھ چیزوں کو آپ ٹھیک کر دیں. یقین مانو کہ یہ ملک آپ کا بغیر انقلاب کی جنرل بن جائے گا. لیکن یہ کرے گا کون؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر بندے کا اس میں مفاد جڑا ہوا ہے، اور جب تک یہ مفاد قائم ہے کبھی بھی یقین مانو کہ یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو استعمال بھی کیا جاتا ہے.
اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. عامر گوہر صاحب، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے آخر کیا کیا جانا چاہیے؟ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ آخر پی ٹی آئی کو اس میں تو شرکت کرنی چاہیے تھی. دیکھیں جی، پی ٹی آئی کی پوزیشن کبھی واضح نہیں رہی. پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، کب کیا کرتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی. پی ٹی آئی کبھی ہم نے فلسطین کے لیے بلایا تھا کہ آئیے جناب جی کہ بات کیجئے فلسطین کے اوپر، ہم قومی کانفرنس بلائی گئی تھی اور جماعت اسلامی نے اس میں بڑا کردار ادا کیا تھا کہ جہاں نواز شریف صاحب، جہاں ہماری شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، پوری پاکستان کی جو پارٹیز تھیں ان کو مدعو کیا گیا تھا، اور وہاں پر ہم نے فلسطین کے حوالے سے فلسطین کاز کریے، ان کے گھر گئے اور ان کو دعوت دی کہ آپ یہاں تشریف لائیے. ہم ایک مثبت پیغام جو ہے وہ پاکستان سے دینا چاہتے ہیں، یہ امت کا پیغام ہے جس کو دیا جانا چاہیے. انہوں نے اس پہ انکار کر دیا، ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہی بیٹھ سکتے. پھر تھوڑے دن گزرے تو مذاکرات کے لیے ان کے کہکے بھی آپ نے دیکھے کہ بیٹھے یہ پارلیمنٹ کے اندر کہکے بھی لگاتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ اور اٹھتے بیٹھتے بھی رہے. پھر آگے جب یہ ایجنڈا آیا دہشت گردی کا، تو اب دہشت گردی کے اوپر سر جوڑنا چاہیے تھا، پی ٹی آئی کو ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. یہ ملکی معاملات ہیں، یہ آپ کی میری چپے چپے کی چھوٹی موٹی سیاست کا مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے. اب دہشت گردی تو واقعی ہمارے نائل اور نالائق حکمرانی کی بدولت اس وقت ہمیں گھیر چکی ہے. آپ کے پی کے اندر قبائلی بیلٹ ساری زیادہ تر متاثر ہے، وہاں آپ کی رٹ نہیں ہے. پھر آپ کے وسطی خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی، پھر اس کے علاوہ بلوچستان بیساکھیوں کے سارے چل رہے ہیں، وہاں پر دہشت گردی کی لہر آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کوئٹہ ایک دارالحکومت تک بچانے سے آپ جو ہے وہ قاصر ہیں کہ آپ سے ایک کوئٹہ جو ہے اس کے اندر بھی ریٹ قائم نہیں ہو رہی. تو آپ کو ادھر ادھر کی اضلاع کی میں کیا بات کروں. تو بلوچستان کے اندر دہشت گردی، کے پی کے اندر دہشت گردی، اس کے علاوہ امن و امان، ملکی امن و امان کی صورتحال خراب. تو ایسے میں فارم 47 کے نمائندے مسلط کر دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے تمام جماعتوں کو قطع نظر اپنے سیاسی اختلافات کے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. ریاست کو بار بار اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے، علاقائی لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہیے. دیکھیے آپریشن کوئی حل نہیں ہے. ویسے آپ جو پچھلے گزشتہ آپریشن کیا تھا اس میں آپ کو عوام کا ساتھ تھا، عوام آپ کے ساتھ تھی، لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی تھی اور تب آپ کے آپریشن بھی کامیاب ہوئے تھے. اس وقت عوام آپ کی مخالف ہے، عوام آپ سے بدظن ہے، عوام آپ سے متنفر ہے، آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، آپ کی روش کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات تو ہونے چاہیے، لیکن وہ اقدامات کس طرح ہونے چاہیے، وہ ایک واضح گائیڈ لائن یہی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھک کی جائے، ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے. محض طاقت کا استعمال بھی درست چیز نہیں ہے. اور میں اس میں پی ٹی آئی کیا ہر جماعت سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو سیاستیں ہیں، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں. اور ہم اداروں سے بھی یہ کہیں گے، حکمرانوں سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ بھی اپنی روش اور اپنی ٹون جو ہے وہ بدلیں. ریاست ایک ماں کا تصور پیش کرتی ہے، ریاست کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے اور ریاست کو اپنے بڑے ظرف کے ساتھ ماں کے حقیقی تصور کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتے ہوئے ایک بہترین حل تجویز کرنا چاہیے تاکہ ریاست سے دہشت گردی کا کم کلا ہو. ہم سب آپ کا پوائنٹ آ گیا، طالبان سے مذاکرات کریں یہی واحد حل ہے. مجھے ٹاسک دیں. علی امین گنڈا پور اس حوالے سے کہتے ہیں ایک تو قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس میں شرکت پی ٹی آئی کی نہیں ہوتی، دوسری جانب کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کروائیں گے. کیا یہ پاسبل ہے عمر گردیزی صاحب؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا میں عمر صاحب کی بات سے بالکل اگری کروں گا کہ ان کی کوئی بات آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کرتے کیا ہے. وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، کیوں کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی صرف عمران خان ہے اور عمران خان ہی صرف پی ٹی آئی ہے. یہاں پر کوئی عمر ایوب نہیں ہے، کوئی شبلی فرار نہیں ہے، کوئی بیرسٹر گور نہیں ہے، کوئی علی امین گنڈا نہیں ہے، کوئی کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. صرف ایک عمران خان ہے. جو عمران خان نے کہہ دیا کارکنان ان کے جو پی ٹی آئی کے انہوں نے وہی ماننی ہے اور جو عمران خان کہے گا وہی حقیقت ہوگی. اس نے یہ اپنی طرف سے اس لیے مجبور ہے، یہ اپنی پارٹی کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی یہ جو قومی سلامتی اجلاس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ شرکت انہوں نے کری تھی، اگر عمران خان نے انکار کر دیا کہ بھائی نہیں، جب حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے کسی بھی معاملات میں. ابھی اس سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ جو مذاکرات کی کمیٹی کے اجلاس چل رہے تھے، میں خود 3 اجلاس 4 اجلاس کو کور کیا، وہاں میں موجود رہا، ان کو بھی سنا. حکومت بھی مطمئن تھی، اپوزیشن بھی مطمئن تھی کہ اچانک بعد میں وہ نہیں بیٹھ سکے. عمران خان کی ایک ملاقات تک نہیں کروا سکے، حکومت بھی بے بیٹھا ہے. وہی بتایا کہ جب آپ نقل کر کے آتے ہیں یا تمہارے یا رشوت دے کے آتے ہیں تو آپ بلیک میل ہو جاتے ہیں.
اگر آپ اپنے میرٹ پہ آئیں گے نا, آپ اپنی محنت, اپنی کامیابی, اپنی جدوجہد پہ آئیں گے تو آپ کبھی بھی بلیک میل نہیں ہوں گے. یہی صورتحال ہے. طالبان کی جانب بات ہے تو طالبان کی دو شکلیں, ایک تو ٹی ٹی پی ہے جو کہ پاکستان کی بدترین درندگی والی طالبان ہے, اس کو میں طالبان نہیں کہوں گا. طالبان بڑا پیارا خوبصورت لفظ ہے. اگر آپ طالبان کے لفظ کو دیکھیں نا تو طالبان ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے. یہ طالبان نہیں ہے, درندے ہیں. یہ جو بلوچستان میں ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں, بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. اور بھائی آپ کلمہ کو مسلمان ہو کے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف آپ گولی چلاتے ہو, مساجد پہ حملہ کرتے ہو, بے گناہ جانوں کو مارتے ہو, یہ کون سی اسلام کی جنگ میں لڑ رہے ہو؟ یہ تو درندے ہیں, ان کو تو انسان کرنے کا بھی حق نہیں ہے. وہ طالبان الگ سے جنہوں نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑ کے روس کو مشکل دی, امریکہ کو مشکل دی, کیونکہ ان کے جذبے تھے, ان کے دل میں ایمان کی طاقت تھی. وہ طالبان اور یہ طالبان کی الگ چیز ہے. عمران خان ہمیشہ افغان طالبان کی بات کرتا رہا, لیکن افغان طالبان کے بھی اب کچھ نئے جو چہرے ہیں وہ تھوڑے سے اس جو پاک جو طالبان ہے کوئی مفادات کی یہاں پہ ملے ہوئے, وہ مکسچر بن چکا ہے. اس سے پاکستان کی فائدوں کو بھی خطرہ ہے. مذاکرات کے بغیر کوئی حل نہیں ہے بھائی. امریکہ اور روس ان کو شرط نہیں دے سکے. صحیح, آپ شرط دو گے جن سے ایک ہیڈ کوارٹر تک سنبھالا نہیں جاتا, جن سے ایک مطلب مسجد کی حالت نہیں ہو جاتی, آپ کچھ بھی نہیں سنبھال سکتے. آپ ٹرین نہیں ہو سکتی. آپ سکنڈر کے سامنے 6 گھنٹے آپ کو مجبور ہو جاتے ہیں, پوری ریاست مجبور ہو جاتی ہے. اپنی عادت ٹھیک کریں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, دہشت گردی کے خلاف جس طرح ہماری فورسز لڑ رہی ہیں, پوری پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی. مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حکومت کو یہی پیغام ہے کہ عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. سید عمر گردیزی آپ اسٹوڈیو میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. عامر بلوچ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بے حد شکریہ. ناظرین, پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.